نحمدك يا مجيب كل سائل والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في إصلاح المؤمنين: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه عليه الصلاة والتسليم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا مختار للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا قاسم لكل شيء للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام الأولين والآخرين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا ظاهر ويا باطن ويا أول ويا آخر. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا أنيس الغريبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور من نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عالم ما كان وما يكون. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد سامعین محتشم،
احباب ذی وقار، آج 1436 ہجری کے رمضان المبارک کا آخری جمعۃ المبارک ہے۔ آج کا ہمارا جو جمعۃ المبارک کے خطبے کا موضوع ہے الاصلاح۔ سامعین محتشم، انسان جب دنیا میں بھیجا گیا، اس کے بھیجنے کا مقصد کوئی اور تھا، لیکن یہ جب دنیا میں آ پہنچا اور دنیا کی رنگینیوں کو دیکھا تو بہت سارے انسان اس دنیا کی رنگینیوں میں بدمست ہو گئے۔ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پہ تلے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کی دھرتی جس کو مالک کائنات نے پیدا کیا، مراد میری یہ زمین ہے، اور اس کو آباد کرنے کے لیے اس خالق لم یزل نے اپنے نائبین کو وقتاً فوقتاً بھیجا، جس کی ابتدا حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ہوئی۔ آج کا یہ انسان جو اللہ کی اس بنائی ہوئی زمین پر، اس دھرتی پر جو بنی تو تھی کسی اور مقصد کو، کہ اس پہ چلنے والا اور اس پہ ہر قدم اٹھنے والا ایسا ہو کہ جو بھی قدم اٹھے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع میں اٹھے، لیکن بدقسمتی سے ایسے قدم بہت کم ہیں ہمارے زمانہ میں۔ اکثر قدم اس لیے اٹھتے ہیں اس دھرتی، اس زمین پہ، کہ ان کا مقصد اور مقصود کسی نہ کسی اعتبار سے اللہ اور اس رسول کی نافرمانی کی طرف ہے۔ یہ یاد رکھیں، اس زمین پر آج ہم نے جو کچھ بھی کیا، اس دھرتی پر لمحہ بلمحہ جس طرح بھی ہم نے قدم اٹھائے رکھے اور جس مقصد کے لیے رکھے، کوئی یہ مت سمجھے کہ ہمیں بے لگام چھوڑ دیا گیا ہے، ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ ہمارے ہر قدم پر پہرا ہے، ہماری ہر سانس پہ پہرا ہے، ہماری ہر اٹھنے والی نگاہ پہ پہرا ہے، ہماری ہاتھ کی حرکات و سکنات پہ پہرا ہے، ہماری زبان کی حرکت پہ پہرا ہے، ہماری قوت سماعت پہ پہرا لگا دیا گیا ہے۔ الغرض سر سے لے کر پاؤں تک مسلم کا کوئی ایسا عضو نہیں ہے، مسلم کے جسم کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہے جس پہ خالق کائنات نے پہرے دار نہ بٹھائے ہو۔ ہر عضو کے لیے پہرے دار ہے، جس کی ڈیوٹی ہے یہ جو کرتا ہے بس اس کو محفوظ کرتے جاؤ۔ یہ جس طرح گل چھرے اڑاتا ہے، تمہاری ڈیوٹی ہے اس کو لکھ لینا۔ میرے بھائی، بندہ غور کرے، آج جس مالک کی نافرمانی میں شب و روز بسر ہو رہے ہیں، آج جس مالک کی شریعت کی دھجیاں اڑاتے ہوئے انسان اس جھوٹی ترقی کی منازل کو پانے کے پیچھے ہے، آج
آج کا یہ انسان جس حیثیت سے قرآن و سنت کو چھوڑ کے شیطنت کے پیچھے پڑا ہوا ہے، یہ نہ سمجھے کہ میں بے لگام ہوں، اس پہ بہت اعتبار سے پہرے ہیں، فرشتے اس پہ پہرا دیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے۔ اللہ کی یہ دھرتی، مالک کائنات کی یہ زمین، یہ سارا نظام، حتیٰ کہ بندے کے اپنے اعضاء بندے پہ پہرا دیتے ہیں۔ دیکھو نا وہ قرآن ہے نا سورہ یاسین، فرمایا جب مجرمین سے پوچھا جائے گا تو وہ غلط بیانی کی کوشش کریں گے، ہم نے تو نماز نہیں چھوڑی تھی، ہم نے تو زنا نہیں کیا تھا، ہم نے تو بد نگاہی نہیں کی تھی، ہم تو کسی کا ناجائز مال نہیں کھاتے تھے، ہم تو کسی ایسی محفل، ایسے فنکشن، ایسے کسی بھی کام کی طرف کبھی نہیں چلے تھے کہ جس کی طرف چلنا اللہ نے منع کیا ہو۔ اللہ کریم نے قرآن میں فرما دیا ہے جب انسان قیامت کے دن اس طرح کرے گا تو ہم حکم دیں گے اس کی زبان کو مہر لگا دی جائے۔ اس دن انسان کی زبان کو مہر لگا دی جائے گی۔ اب انسان کے یہی ہاتھ ہوں گے جو انسان کے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے، انسان کی یہی آنکھیں ہوں گی جو انسان کے کیے ہوئے کرتوت، جو آنکھوں سے نافرمانیاں کی، یہ آنکھیں انسان کے خلاف گواہی دے رہی ہوں گی۔ انسان کے یہی قدم ہوں گے جو آج فحاشی اور یامی اور بے حیائی کے فیشن اور اس طرح کے فنکشن کی طرف اٹھ کے جاتے ہیں، جو کہہ رہا ہے میں تو کبھی تیری نافرمانی میں ایک قدم میں نے نہیں اٹھایا تھا۔ جب اس کی زبان پہ مہر لگا دی جائے گی، میرے بھائیوں ذرا غور سے سوچو، محشر کا دن ہوگا، اپنے بھی کھڑے ہوں گے، پرائے بھی کھڑے ہوں گے، دوست بھی ہوں گے، دشمن بھی ہوں گے۔ اس دن پاؤں بول کے کہیں گے مالک فلاں دن اس نے تیری نافرمانی کی طرف ہمیں چلایا تھا۔ اس دن بندے کے ایک ایک عضو سے بندے کے خلاف گواہی لی جائے گی۔ بتایا جائے جب بندے کے اعضاء ہی بندے کے خلاف ہو جائیں گے، بتایا جائے اس وقت انسان کے پاس سوائے شرمندگی کے اور کوئی راستہ ہوگا؟ دیکھو یہ تو انسانی اعضاء ہیں، ادھر نامہ اعمال ہے، ادھر فرشتے ہیں، یہ انسان کے لمحہ بلمحہ پر پہرا دیتے ہیں۔ یہ کس طرح اپنی زندگی کے شب و روز بسر کر رہا ہے، یہ اپنی زندگی کی ایک قیمتی اور انمول سانس کو کیسے کاموں میں بسر کرتا ہے۔ جہاں فرشتے ہیں، جہاں نامہ اعمال ہے، جہاں انسان کے اپنے اعضاء انسان کے خلاف ہو جائیں گے، وہی قرآن کہہ رہا ہے یہ زمین جس پہ چل کے انسان نے رب کی نافرمانی کی ہوگی، قیامت کے دن یہ زمین بھی بول اٹھے گی، اے مالک یہ کھاتا تیری نعمت تھا، اے مالک اس کو عضو تو نے دیے تھے، اے مالک اس کو روزی تو دیتا تھا، اے مالک اس شخص کو ہر طرح کی نعمت تو پہنچاتا تھا، مالک مجھے تو نے بنایا تھا تاکہ میرے اوپر تیرے نیک بندے چلے، لیکن یہ ایسا شخص ہے، فلاں وقت تھا، فلاں ٹائم تھا، فلاں مقام تھا، اے مالک اس نے میرے اوپر چلتے ہوئے تیری نافرمانی یوں کی تھی، تیری نافرمانی یوں کی تھی۔ دیکھو قرآن کہہ رہا ہے جس دن زمین بندے کے سامنے ہو جا کے اس وقت بندے کے خلاف گواہیاں دے رہی ہوگی۔ میرے معزز محترم سامعین، بزرگوں، بھائیوں، آج رب کی نافرمانیاں کرنا بڑا آسان ہے، لیکن یہ جو سارے پہرے دار ہیں ذرا اس دن کو تصور میں لے آؤ جب قیامت کے دن یہ سارے بندے کے خلاف ہو جائیں گے، بتایا جائے اب بندے کے پاس کیا راستہ ہوگا؟ کچھ تو بولو۔ مجھے تو ایک سمجھ آیا ہے، شرمندگی کے سوا اور کوئی راستہ نہیں، حسرت کے سوا کوئی راستہ نہیں، افسوس کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ تو میرے بھائی جب پتہ ہے یہ سب کچھ کل کو ہونے والا ہے تو اچھا انسان تو وہ ہے جو مرنے سے پہلے اللہ کی جناب سے توبہ کر جائے۔ اچھا انسان تو وہ ہے جو اپنی زندگی میں ہی اپنے آپ کو مصطفیٰ کریم کی شریعت اور احکامات کے سپرد کر دے
اور ایک ہی جملہ بولے، مالک دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے گی، یہ ممکن ہے، ساری دنیا والے مجھے چھوڑ دیں، مالک یہ ممکن ہے، لیکن میں تجھ سے آج رمضان المبارک کے آخری جمعہ کے دن تیرے گھر میں بیٹھے ہوئے وعدہ کر کے اٹھتا ہوں، مالک سب کو چھوڑ دوں گا، تیرے نبی کی شریعت کے خلاف نہیں چلوں گا۔ یہ ہے اس کا حل، اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین تھر تھرا دے گی، جیسا کہ اس کے لیے تھر تھرانا ٹھہرا دیا گیا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور اس زمین میں جتنے بوجھ ہوں گے، اس زمین میں جتنے بوجھ ہوں گے، یہ زمین اپنے سارے بوجھ باہر رکھ دے گی، یعنی اس میں جتنے خزانے مدفون ہیں، جو قیامت کے دن آنے والا ہے کہ زمین پھٹ جائے گی، اپنے سارے خزانے یہ باہر پھینک دے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، جب زمین تھر تھرائے گی، جب زمین پھٹ جائے گی، اللہ کا فرمان ہے وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان اس وقت پریشان ہو جائیں گے، انسان کہیں گے مَا لَهَا، اس زمین کو کیا ہو گیا ہے؟ ابھی تو تم نے دیکھا ہے کہ یہ تھر تھرائی ہے، ابھی تو تم نے دیکھا ہے اس نے خزانے باہر پھینکے ہیں، تم نے تو وہ ابھی دیکھا ہی نہیں ہے کہ جو کچھ تم اس پہ کرتے تھے یہ تھوڑے ہی لمحوں کے بعد تمہارے خلاف بولنے جا رہی ہے۔ اللہ کا قرآن ہے یومئذ تحدث اخبارها، اس دن قیامت کے دن یہ زمین کا چپا چپا بولے گا، زمین کا ایک ایک انچ بولے گا، اے مالک یہ تیرا بندہ ہے، فلاں دن کی بات ہے، فلاں وقت کی بات ہے، اور فلاں جرم اس نے میرے اوپر کھڑے ہو کے کیا تھا، یہ تیرا بندہ ہے، فلاں وقت کی بات ہے، فلاں ٹائم ہے، فلاں قسم کا جرم اس نے میرے اوپر کھڑے ہو کے کیا تھا۔ اس دن قیامت کے دن یہ زمین جس پہ آج کھڑے ہو کے دھرتی رب کی ہے، زمین رب کی ہے، آج رب کی نعمتیں کھانے والا جس رب کی نافرمانیاں کرتا ہے، ذرا اپنے آپ سے پوچھنا، جب یہ زمین کھڑی ہو کے کہے گی اے مالک اس نے میرے اوپر کھڑے ہو کے، میرے اوپر لیٹ کے، میرے اوپر بیٹھ کے، کبھی کہے گی اس نے فلاں مقام پہ زنا کیا تھا، قرآن کہہ رہا ہے جو کچھ کیا ہوگا یہ زمین بتا دے گی۔ اللہ کریم کے قدرت کے نظام کچھ ایسے ہیں کہ اللہ کریم نے اپنے بندوں کو بے لگام نہیں چھوڑا، اللہ کریم نے اپنے بندوں کو ہر وقت پہروں کے اندر رکھا ہوا ہے۔ تو کتنا افسوسناک بات ہوگی جب زمین کہہ رہی ہو مالک یہ تیرا بندہ ہے، فلاں جگہ تھی اور فلاں عورت کی، اس نے میرے اوپر لیٹ کے بیٹھ کے کھڑے ہو کے عزت لوٹی تھی، سوچو اس وقت کیا حشر ہوگا۔ اب یہ سارے نبی بھی سن رہے ہوں گے، اور یہ اللہ کا قرآن ہے جس میں تبدیلی ناممکن ہے۔ تبدیلی کبھی کہے گی مالک میرے فلاں حصے پہ بیٹھ کے تیرے اس بندے نے سودی لین دین کیا تھا، کبھی کہے گی مالک میرے فلاں حصے پہ بیٹھ کے تیرے اس بندے نے رشوت کا لین دین کیا تھا، کبھی کہے گی مالک تیرے فلاں بندے نے میرے فلاں حصے پہ بیٹھ کے فلاں مسلم کو گالیاں بکی تھی، کبھی کہے گی مالک میرے فلاں حصے پہ بیٹھ کے فلاں کی عزت کے ساتھ یہ کھیلا کرتا تھا، کبھی موبائل کے ذریعے، کبھی انٹرنیٹ کے ذریعے، تو کبھی فیس ٹو فیس اس کو بلا کے سامنے فلاں کی عزت سے کھیلا کرتا تھا۔ مالک اس سے پوچھ جب بندہ تیرا روزی تیری کھاتا رہا، نعمتیں تیری استعمال کرتا رہا، زمین میں تیری بنائی ہوئی تھی، میں تو بنائی گئی تھی کہ نیکوکار میرے اوپر چلے تاکہ جہاں میرے اوپر نیک بندے کا قدم پڑ جائے تو میں دوسرے حصے پہ فخر کرتی ہوں میں تجھ سے افضل ہو گئی ہوں کیونکہ آج میرے اوپر ایک نمازی کا قدم پڑ گیا ہے۔ مجھے تو تم نے اس لیے بنایا تھا
لیکن اس تیرے بندے نے میرے فلاں ٹکڑے پہ بیٹھ کے کھڑے ہو کے یا لیٹ کے تیری یہ نافرمانی کی تھی۔ بھائیو ذرا سوچنا، یہ رب کا قرآن ہے اور مومن کی اصلاح کا بیان ہے۔ اللہ کریم فرما رہا ہے یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن زمین اپنی ساری خبریں بیان کر دے گی۔ اس دن زمین اپنی ساری، میں نے آج تک اپنی 31 سالہ زندگی میں جب سے ہوش سنبھالا جو کچھ بھی کیا ہے آپ کے علم میں نہیں ہے، آپ کے علم میں، لیکن میں نے جب جو بھی کیا تو زمین کے اوپر ہی ہے نا، کیونکہ زمین سے کوئی بندہ نکل نہیں سکتا۔ سورہ رحمان میں مالک نے چیلنج کیا ہوا، اگر کسی کے مجال ہے تو میری سلطنت یعنی زمین سے نکل کے دکھائے، کوئی نہیں نکل سکتا۔ 31 سالوں میں 12 سال آپ چھوڑ دیں نابالغی کے پیچھے، 19 سال، ذرا سوچنا ایک بندے کو 19 سال کا اپنے لمحہ بلمحہ کا زمین سے سامنا ہوگا، اگر وہ اسی سال انتقال کر جائے تو اس کے ایک ایک لمحے کی خبر اس زمین نے مالک کو دینی ہے۔ اب ذرا ہر بندہ اپنی عمر کی طرف نسبت کرتے ہوئے سوچے کہ کتنا مشکل کام ہے اللہ کی دھرتی اور زمین پہ چلتے ہوئے اللہ کی نافرمانیاں کرنا، کتنا مشکل مرحلہ ہے۔ آج ہم ایک بند کمرے میں بیٹھ کے، آج مختلف جگہوں پہ جا کے لوگوں سے چھپ کے گناہ کرتے ہیں، لیکن وہ اس بات کو شاید بھول گئے ہیں کہ جہاں بہت سارے پہرے دار ہیں وہیں اللہ نے زمین کو بھی اسی کام کے لیے رکھا ہے۔ تو ہر شخص سے تو چھپ جائے گا لیکن زمین سے تو باہر نہیں جا سکتا نا۔ جس ٹکڑے میں بھی تو اپنے مالک کی نافرمانی کرے گا، قیامت کے دن وہی ٹکڑا تیرے سامنے آئے گا۔ مالک اس سے پوچھ، اس نے فلاں دن فلاں وقت فلاں ٹائم میں فلاں جو میرے اس حصے پہ کیا تھا، اس سے پوچھ آخر اس نے اس طرح کیوں کیا تھا۔ کو بات سمجھ آئی؟ اب اس کا کیا جواب ہوگا؟ میں نے تو فقط 19 سال کی مثال رکھی ہے، نہ جانے اور کتنی زندگی ہے، یا کتنے ایسے بیٹھے ہیں جو 50 سال سے بھی اوپر ہے، کوئی 60 سے اوپر ہے، کوئی 70 سے اوپر ہے۔ 12 سال نابالغی کے چھوڑ دیں، بقایا ذرا اپنے آپ سے لیلۃ الجائزہ، آج رات اگر اللہ کو منظور ہوا تو ذرا اپنا جائزہ تو لینا کہ میں نے آج تک کیا کیا ہے، اور پھر یہ بھی اپنے آپ کو بتانا کہ یہ سارے تیرے خلاف ہوں گے، حتیٰ کہ جس دھرتی پہ تیرے قدم ٹکتے ہیں، تیرے ان قدموں کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ کس حیثیت سے جا رہے ہیں۔ میں جلال الدین سیوطی کی کتاب پڑھ رہا تھا تو اس میں روایت نقل کی احوال آخرت، قرآن و حدیث سے اس شخص نے بڑی معتبر کتاب لکھی ہے، اللہ کی ان پہ کروڑ کروڑ رحمتیں نازل ہوں۔ ایک شخص نے، ذرا غور کرنا، 19 سال 30 40 کا حساب تو دور کی بات ہے، ایک شخص نے یوں نگاہ اٹھائی، جلال الدین سیوطی نے روایت کی، قیامت کے دن اللہ فرمائے گا بتا کیوں اٹھائی تھی، اس سے تیرا مقصد کیا تھا، یوں دیکھا، بتا تیرا مقصد کیا تھا۔ میرے بھائی، یہ زندگی انتہائی مختصر ہے، کامیاب انسان وہی ہے جس تک اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچ جائے تو وہ اپنے آپ کو رسول اللہ کی شریعت کا خادم بنا ڈالے۔ کامیاب مسلم وہی ہے جس کے پاس رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کا پیغام کسی فن اور شعبہ کی طرف سے پہنچے تو اگر اس میں اس فن اور شعبہ میں اس فیلڈ میں کوئی غلطی ہے تو فوراً اللہ کی جناب میں جھک جائے اور عرض کرے مالک بھول گیا ہوں، بندہ ہوں، غلطی ہو گئی ہے، اپنی رحمت کا صدقہ اپنے بندے کو معاف فرما دے۔ انسان تو وہ ہوتا ہے جب غلطی کا اس کو بتایا جائے، اس کو شعور دیا جائے، اس کو ذہن دیا جائے
تو وہ فوراً مالک کی جناب میں جھک جاتا ہے. اور آج آپ نے غور کرنا ہے غلطیوں پہ جو قرآن ہمیں شعور دے رہا ہے، برگشتہ کر رہا ہے. اس ذلیل دولت کی خاطر، اس دنیا کی جھوٹی اور ذلیل دولت کی خاطر کیا کچھ کیا جا رہا ہے. اس دولت کو کمانے کی خاطر گاڑیوں کے خواب، بڑی بڑی کوٹھیوں کے خواب، بڑے بڑے بینک بیلنس اور پلاس کے خواب نے آج امت کو کس راستے پہ کھڑا کر دیا ہے. غور کرو کہ مال کے اعتبار سے جتنے جرم ہوتے ہیں، جتنا شریعت قرآن و سنت کو توڑا جاتا ہے، اس کے پیچھے محرک یہ جھوٹے خواب ہیں. کسی کو گاڑی کا خواب ہے تو کسی کو کوٹھی کا خواب ہے، تو کسی کو لمبے چوڑے بینک بیلنس کا خواب ہے، تو کوئی پلاس کے چکروں میں پڑا ہوا ہے. جب آپ غور کریں گے تو کوئی جھوٹی شہرت کا حامی نظر آئے گا. میرے بھائی، یہ کوٹھیاں، یہ پلاٹس، یہ بینک بیلنس، یہ گاڑیاں، یہ لمبے لمبے محل، بتاؤ کتنی دیر ہمارے کام آ سکتے ہیں، جن کے بنانے کے لیے اللہ کی شریعت کو توڑ دیا جاتا ہے، جن کے حصول کے لیے رسول کائنات کی احادیث کو پس پش ڈال دیا جاتا ہے. میرا سوال ہے اپنے بزرگوں اور بھائیوں سے، اور بازریہ انٹرنیٹ ہماری یہ حق کی آواز پورے ورلڈ میں جہاں تک پہنچے، سب بھائیوں بزرگوں سے اور بہنوں ماؤں سے سوال ہے، جن گاڑیوں کی خاطر اللہ کی شریعت کو توڑا جا رہا ہے، جن کوٹھیوں کے حصول کی خاطر مصطفیٰ کی شریعت کو توڑا جاتا ہے، جن لمبے لمبے بینک بیلنس کے خواب کی خاطر رسول اللہ کے فرامین کو توڑا جاتا ہے، جن بڑے بڑے پلاٹس کی خاطر سرکار کی حدیث کو توڑ دیا جاتا ہے. میرا سوال ہے کہ کتنی دیر ہمارے کام آ سکتے ہیں؟ ہے کوئی جواب تو بتا کیا جائے. سکتہ دھاری ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ ہمیں خبر ہی نہیں جو سانس لی ہے دوسری آئے گی کہ نہیں آئے گی. دیکھو نا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے غلام سے پوچھا تو اس دنیا کی زندگی پہ کتنا بھروسہ رکھتا ہے، اس نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی مالک یا رسول اللہ بس اتنا ہی جتنا بندہ عصر کی نماز پڑھ کے مغرب تک. تو سرکار نے فرمایا اللہ اکبر، اتنی لمبی امید باندھ رکھی ہے، اتنی. یا رسول اللہ آپ اس زندگی کو کتنا سمجھتے ہیں؟ فرمایا حالانکہ میری اور آپ کی زندگی کی سانسیں بھی مصطفیٰ کریم کو پتا ہے، قیامت تک کے آنے والے جانداروں کی سانسیں سرکار جانتے ہیں. لیکن فرمایا کیا ہے؟ فرمایا جب میں ایک سانس لیتا ہوں تو دوسرے سانس کی امید نہیں رکھتا. یہ کوٹھیاں، یہ بلڈنگیں، یہ گاڑیاں، یہ بینک بیلنس، یہ پلاٹس بس اتنے ہی کام آنے ہیں. کتنے آپ کے سامنے کوٹھیوں والے چلے گئے، بنایا انہوں نے تھا، بینک بیلنس جمع وہ کر گئے، گاڑیاں وہ گراج میں کھڑی کر گئے، بڑے بڑے پلاٹس وہ خرید گئے، لیکن استعمال کوئی اور کر رہا ہے. جواب انہیں اکیلے دینا ہوگا کہ کس طرح اتنی لمبی چوڑی گاڑیاں آئی تھیں. جناب کی تنخواہ تو اتنی تھی کہ شاید مہینے کا خرچہ مشکل سے پورا ہوتا تھا، یہ باقی کہاں سے آیا؟ یہ اتنی بڑی کوٹھی، لاکھوں روپے کوٹھی پہ لگا دیے گئے. بتا تو صحیح یہ مال آیا کہاں سے تھا؟ اتنے بڑے پلاٹس، یہ مال کمایا کہاں سے تھا؟ کھا دوسرے ہیں، استعمال دوسرے کر رہے ہیں، کوٹھیوں میں رہتے دوسرے ہیں، گاڑیوں میں چلتے دوسرے ہیں، لیکن جس نے یہ سارے خواب پورے کیے جواب اس ایک کے ذمہ ہے. جواب اس ایک کے. میرے بھائی، ہر بندہ اپنی طرف نسبت کرتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی باتوں کو اپنے ذہن میں بٹھائے کہ کہیں میرے اندر کوئی ایسی خامی تو نہیں، کہیں میرے اندر کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں کہ میں ان خوابوں کو پورا کرنے کے لیے کہیں اللہ رسول کی شریعت تو نہیں توڑ بیٹھتا. ہر شخص اپنی طرف نسبت کرے. یہ وہ مختصر سی باتیں ہیں جن کی وجہ سے دولت کے حصول کے لیے آج انسان اللہ کی شریعت کو بھی توڑنے پہ تیار ہو گیا.
دیکھو نا جو کسی مسلم سے دھوکہ کرتا ہے، تاجر ہے، کہہ رہا ہے 1 نمبر چیز ہے، دیتا ہے، دھوکہ ہوا کہ نہ ہوا؟ آپ اس سے پوچھیں، ضرورت نہیں، آپ کو خود سمجھ آئے گی یہ دھوکہ کیوں کر رہا ہے، تاکہ پیسہ زیادہ بچے۔ وہی بات آئی ہے کہ نہیں آئی؟ پیسہ، یہ وہ پیسہ، اپنی امی جان سے پوچھ لینا اس پیسے کی وقت کتنی تھی۔ سیدہ طیبہ عاملہ کاملہ صالحہ سیدتنا عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہما آپ کی بارگاہ میں ایک دفعہ 70,000 درہم، کتنے؟ کسی نے تحفۃ پیش کیے تو آپ نے ان کو مدینہ کی غریب، مسکین اور اس طرح کے لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کیا۔ جب سارے تقسیم کر بیٹھی تو باندھی آتی ہے نوکرانی، آج گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، کو پیسہ اپنے گھر کے لیے بھی دے دو۔ آپ نے فرمایا کاش کہ تو نے ان پیسوں کے تقسیم کرنے سے پہلے بتایا ہوتا، اب تو میں سارے پیسے تقسیم کر چکی ہوں، اب تو میں سارے پیسے اپنے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، ظاہری طور پہ سارے تقسیم کر چکی ہوں۔ حدیث کا راوی کہتا ہے اس وقت سید عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہما کے کرتے مبارک پر، قمیص پر میں نے دیکھا کئی پیمند لگے ہوئے تھے، لیکن دولت ساری اللہ کے راستے میں صدقہ کر رہی۔ میرے بھائی اتنے وقت تھی ان لوگوں کے ہاں، حالانکہ حلال کے تھے، طیب تھے، طاہر تھے، اپنے کپڑے بناتے تو بالکل جائز تھا، گھر میں کھانے کا سامان منگواتے سال کے لیے تو بالکل جائز تھا، کیونکہ سرکار مدینہ علیہ السلام سے یہ ثابت ہے آپ نے کئی دفعہ خصوصاً جنگ خیبر کے بعد اپنے گھر والوں کو سال کا راشن پانی ایک ہی دفعہ خرید کے آپ نے عطا فرما دیا۔ یہ آپ سے ثابت ہے، یہ کوئی توکل کے خلاف نہیں، کوئی گناہ نہیں، لیکن وہ لوگ ہمیشہ اپنی قبر و آخرت کی زندگی کو مد نظر رکھتے تھے۔ انہوں نے کہا چلو صدقہ کر دیتے ہیں، مالک راضی ہو جائے گا۔ حلال کے پیسے اپنے پاس رکھنا گوارا نہیں، اگرچہ ہمارے اندر یہ استعداد تو نہیں، حلال کے پیسے آپ رکھیں، حلال کے پیسوں سے جائز نعمتیں خریدیں، کھائیں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن خدا را ان پیسوں کو طریقے حلال سے حاصل کیا جائے۔ کہیں اس دولت کی خاطر اللہ کو ناراض نہ کر بیٹھنا، کہیں اس دولت کے حصول کی خاطر اب بندہ کس کس شعبے میں کلام کرے۔ میں نے آپ کو مفہوم کلی دیا، اب جس شعبے میں بھی جائیں گے کام یہی نظر آتا ہے، الا ماشاءاللہ، جس طرف بھی آنکھ اٹھائیں بس دولت کے پجاری ہیں، اللہ کی شریعت کو توڑتے جا رہے ہیں، دولت کے اکٹھے کرنے کے پیچھے ہیں۔ اس سے پوچھو نا جو دولت کمانے کی غرض سے آج صبح چلا لاہور تک، لاہور سے واپسی گھر تک کتنے گھنٹے لگے، روزہ بھی ہے، مسافت بھی کی، ایک فیصل آباد سے اسلام آباد تک جاتا ہے، دوسرا فیصل آباد یا لاہور سے کراچی جاتا ہے، واپس آتا ہے، کتنے گھنٹے مشقت، پیسوں کی خاطر کو حلال روزی ہو۔ میں پوچھتا ہوں اسی شخص سے، حلال روزی کے لیے اتنی مشقت ہے، کیا 5 وقت کی نماز کے لیے کوئی فرصت ہے؟ غلط بات کی ہے، کیونکہ اس کے نگاہ میں جتنی دولت کی اہمیت ہے اتنی نماز کی نہیں۔ اگر ہوتی جو اتنی مشقت کر کے وہاں جا رہا ہے وہ اپنے گھر مؤذن کی آواز سن کے مسجد نہ آ جاتا، دولت کے برابر بھی اہمیت نہ دی، کیونکہ برابر بھی ہوتی نا تو جس طرح 500 1000 2000 کی خاطر اتنا سفر کیا جاتا ہے تو وہیں ایک نماز کی خاطر گھر سے پیدل چل کے، کوئی مشقت بھی نہیں، کوئی پہاڑ بھی نہیں اٹھانا، اللہ کا حکم آیا اور اس کو گھر سے اٹھ کے مسجد تک آنے کی توفیق نہ ملی، تو کیا اس نے دولت اور نماز کو ایک جیسا سمجھا؟ اگر سمجھا ہوتا تو جتنی مشقت اس کے لیے جھیلتا ہے اگر نماز پڑھنے میں بھی اتنی ہوتی، اگر ہے نہیں، اگر ہوتی، اگر اس کے ہاں دونوں کی ویلیو اہمیت برابر ہوتی
تو یہ اتنی مشقت پھر نماز کے لیے بھی جھیلتا کہ نہ جھیلتا؟ حالانکہ اللہ کا کرم دیکھو، اس نے یہ نہیں فرمایا کہ لاہور کا رہائشی اسلام آباد جائے تو نماز ہوگی، ایسی بات نہیں۔ اس کا کرم دیکھو، اس نے یہ نہیں فرمایا فیصل آباد کا رہائشی لاہور جائے تو نماز ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ اس نے یہ پابندیاں اٹھا دی اور سرکار فرماتے ہیں میری امت کو تو رب نے ایک ایسی نعمت دی ہے جو پیچھے کسی کو نہیں ملی۔ پیچھے صرف مسجد میں نماز ہوتی تھی مردوں کی، فرمایا میری امت کے لیے رب نے پوری زمین کو نماز کی جگہ بنا دیا ہے۔ جہاں مرضی ٹائم ہو جائے کھڑے ہو کے کہہ دیں اللہ اکبر، لیکن کہے کون؟ جس کے اندر اہمیت ہو، کہے کون؟ جس کے دل میں خوف خدا ہو، آئے کون نماز کی طرف؟ جس کو شرم مصطفیٰ ہو، جو اپنے نبی علیہ السلام سے شرم تو کرتا ہو کہ یار جس نبی کی محبت کے وکیل گاتا ہوں وہ نبی مجھے دیکھ بھی رہا ہے، میں پھر بھی نماز کو نہیں آتا۔ آپ کا تو عقیدہ یہی ہے نا، کیونکہ آپ مسلمان ہیں اور قرآن و حدیث نے عقیدہ دیا کہ مصطفیٰ کریم سے کوئی ذرا چھپا ہوا نہیں ہے۔ سرکار سے شرم ہوتی تو والدین سے چھپ چھپ کے غلط کارنامے انجام دیے جاتے ہیں۔ اگر سرکار سے شرم ہوتی، اللہ کا خوف ہوتا، لوگوں سے چھپ چھپ کے گناہ کیے جاتے ہیں۔ غور کرو میرے بھائیوں، اصلاح مومن اس وقت تک ناممکن ہے جب تک اپنے آپ کو کلی طور پہ مصطفیٰ کریم کی شریعت کی تابع نہ کر دے۔ ہر کام جس کی طرف بھی قدم اٹھانا ہے، قدم تمہارا ہو، رہنمائی مصطفیٰ کریم کی ہو۔ جس طرف بھی ہاتھ جائیں، ہاتھ تمہارا بلند ہو، اجازت مصطفیٰ کریم کی ہو۔ جس طرف بھی آنکھ اٹھے، آنکھ تمہاری اٹھے، اجازت مصطفیٰ کریم کی ہو۔ جس طرف بھی تمہارے کان لگے، آواز تم نے سننی ہے، لیکن آواز وہ آئے جس کے سننے کی رسول اللہ نے اجازت دی ہے۔ جس طرف بھی پاؤں اٹھے، ایک قدم بھی اٹھے تو وہ اٹھے اس نیت سے جس طرف پاؤں اٹھا کے جانے کی سرکار نے اجازت عطا فرمائی ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو رسول اللہ کا اس طرح تابع کر دیتا ہے، خدا کی قسم ہے وہ کہیں رہتا ہو، جب بھی ضرورت پڑے سرکار کرم فرما دیتے ہیں۔ کہیں مسئلہ کھڑا ہو جائے لیکن اتباع مصطفیٰ کریم کی ہو۔ ہم جو روتے ہیں ہم اتباع نہیں کرتے۔ ہم نے آپ کی شریعت کو اپنی عقل کے تابع کر لیا۔ اس کام کو دل کر رہا ہے، سنت شریعت حکم ہے، اس کو دل نہیں کر رہا، چھوڑ دیا۔ اسی طرح ہو رہا ہے معاشرے میں نہیں؟ الا ماشاءاللہ اکثریت کی حالت یہی ہے۔ کاش کہ وہ دن آئیں جس طرح صحابہ زندگی گزارتے تھے۔ کام کوئی بھی کرنا ہوتا پہلے دیکھتے اس کی اجازت ہے، پھر قدم اٹھا دیتے۔ ان کی تو اتباع رسول کتنی ہے۔ سرکار جس جگہ قربانی کا جانور اپنی ظاہری حیات میں ذبح فرمایا کرتے تھے، سرکار کے ظاہری طور پہ پردہ فرمانے کے بعد حالانکہ جانور کو جہاں مرضی ذبح کر لو قربانی ہو جائے گی، لیکن وہ لائن میں لگے ہوئے ہیں۔ صحابہ کہاں کھڑے ہیں؟ ایک آتا ہے اپنا جانور اسی جگہ ذبح کرتا ہے جہاں سرکار نے ذبح کیا تھا، وہ جاتا ہے، دوسرا آتا ہے۔ میرے بھائی یہ ان پہ لازم نہ تھا، لیکن ان نفوس قدسیہ نے آنے والی امت کو قیامت کے دن تک اتباع رسول کا درس دیا ہے کہ دیکھو لازم نہیں ہے، ہم تب بھی اپنا رہے ہیں۔ تم کیسے غلامی رسول کا دعویٰ کرنے والے ہو؟ جو لازم ہے تم ان کو بھی چھوڑ دیتے ہو، تم ان کو بھی۔ اپنے اپنے حال پہ غور کرو، اپنی اپنی زندگی کے طرز عمل پہ غور کرو کہ میں کس طرح دن رات گزار رہا ہوں، میری حالت کیا ہے۔
میں کس راستے پہ چل رہا ہوں اور اسلام نے مجھے کس راستے کا حکم دیا ہے. غور کرو. اللہ کریم نے فرمایا یومئذ تحدث اخبارہا، یہ زمین چپے چپے کی خبر دے گی کہ میرے اوپر یہ جرم بھی کیا گیا اور فلاں نے کیا، میرے اوپر یہ جرم بھی کیا گیا اور فلاں نے کیا، میرے اوپر یہ جرم بھی کیا گیا. اور اب وہ سوچیں اس قرآن کی آیت کو سننے کے بعد جو لوگوں سے تو ڈر جاتے ہیں گناہ کرتے ہوئے، ایک انٹرنیٹ پہ بیٹھا ہے کسی کی عزت لوٹنے کو، وہ بیٹھا ہے اس طاق میں کہیں بڑا بھائی نہ آ جائے، کہیں والد صاحب نہ آ جائے، میں تو فلاں کی عزت سے گفتگو میں لگا ہوں. ارے والد اور بھائی سے ڈرنے والوں، شوہر ہے تو اس کو ڈرے کہیں بیوی نہ آ جائے. کیا کہے گی؟ غیر عورت سے تعلق رکھ کے بیٹھا ہے. اگر بیوی ہے تو اس کو خوف ہے کہیں میری اس حرکت کو میرا شوہر نہ دیکھ لے. بیٹی ہے تو خوف ہے باپ نہ دیکھ لے، باپ ہے تو خوف ہے اولاد نہ دیکھ لے. ارے ان سب سے ڈرنے والوں، رب کو کیا جواب دو گے؟ اس سے چھپنا تو دور کی بات ہے، اس کی بنائی ہوئی زمین سے تمہارا ذرہ ذرہ، تمہارا لمحہ لمحہ، سانس بہ سانس، ایک ایک عمل رب سے کیسے چھپاؤ گے؟ جب رب کی زمین سے تم نہیں چھپ سکتے، رب سے کس طرح چھپ جاؤ گے؟ جس خالق کی زمین میں اتنی پاور ہے، جس کی بنائی ہوئی مخلوق میں اتنی طاقت ہے کہ کسی کا ایک لمحہ بھی زمین سے پوشیدہ نہیں، زمین سے پوشیدہ نہیں. حالانکہ زمین بھی اللہ کی کیا ہے؟ مخلوق ہے، اس کو تخلیق کیا گیا. جس مالک کی شان اتنی ہو، اس کی تخلیق کی ہوئی چیز سے بندہ نہ چھپ سکے، نہ چھپا سکے اپنے آپ کو. کبھی سوچا ہے جو سب سے ڈرتا ہے اس مالک سے تو کیسے چھپ سکتا ہے؟ لیکن بات وہی ہے، خوف خدا اٹھ گیا، کیونکہ والد کا خوف ان کو ہے کہ کہیں وہ نہ آ جائے. اللہ کا خوف نہیں ہے. شوہر کو بیوی کا خوف تو ہے کہ میں یہ غلط کام کر رہا ہوں کہیں میری بیوی کو علم نہ ہو جائے، لیکن اس کو اللہ کا خوف نہیں. بیوی کو شوہر کا خوف تو ہے کہ میں غلط قدم اٹھاتی ہوں کہیں میرے گھر والے کو علم نہ ہو جائے، لیکن اس کو اللہ کا خوف. یہ ساری مناسبتیں دیکھ لینا کہ ہم کن کن سے ڈرتے ہیں. حالانکہ قرآن کا حکم یہ ہے فَاتَّقُونِي يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو، اے عقل مندو، فَاتَّقُونِي، بس مجھ سے ڈرا کرو. اللہ فرما رہا ہے فَاتَّقُونِي يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. دیکھو نا کتنا پیارا اسلوب ہے. فرمایا مجھ سے ڈرو. خطاب کن کو کیا ہے؟ یا اولی الالباب، عقل والے. کیونکہ مالک کو پتہ ہے جو احمق ہوگا وہ مجھ سے نہیں، وہ دوسروں سے ڈرے گا. جو بے وقوف نداں ہوگا وہ مجھ سے نہیں، وہ اپنے رشتے داروں سے ڈرے گا. اس لیے فرمایا فَاتَّقُونِي يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو مجھ سے ڈرا کرو. عقل والے آج بھی صرف اللہ سے ڈرتے ہیں. جن میں عقل و شعور باقی ہے وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، کیونکہ یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے نا کہ یا اولی الالباب. جو عقل مند ہے وہ صرف کس سے ڈرتا ہے؟ اونچی بولیں، کس سے ڈرتا ہے؟ پھر ذرا اپنے آپ پہ غور بھی کریں کہ ہماری اپنی حالت کیا ہے اس معاملے میں. پھر اللہ کریم نے مزید فرمایا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، یہ زمین اس طرح کیوں کرے گی؟ یہ لمحہ بلمحہ کی خبریں، ہر انسان کے ایک ایک کرتوت کی خبر آخر کیوں دے گی اس دن؟ اللہ نے فرمایا وجہ یہ ہے بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، کیونکہ تمہارے رب نے اس کی یہ ڈیوٹی لگا رکھی ہے. تمہارے رب نے زمین کی کیا لگا رکھی ہے کہ ان کے ایک ایک قدم پہ
ایک ایک سانس پہ، ان کی ایک ایک عمل پہ اے زمین تیری ڈیوٹی ہے. جب یہ میری بارگاہ میں آئیں گے نا تو تو نے پھر ان کا لمحہ بہ لمحہ میرے سامنے کر دینا ہے. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے بتائے گی کیونکہ اس زمین کے بنانے والے کا اس کو حکم ہے کہ دیکھتے رہنا میرے بندے تیرے اوپر آ کے کرتے کیا ہے، تیرے اوپر آ کے کرتے. یومئذ، اس دن، قیامت کے دن، یصدر الناس اشتاتا، یہ لوگ کئی راہ ہو کے مختلف راہوں سے اپنے رب کی جناب میں آ جائیں گے. یہ جتنے لوگ ہیں، کافر، مشرک، مسلم، یہودی، عیسائی، ہندو، جتنے بھی ہیں، یومئذ، اس دن یعنی قیامت کے دن، یصدر، آ جائیں گے، الناس، کون؟ سارے لوگ، اشتاتا، کئی راہیں ہو کے. کئی، کسی کی راہ جہنم کو جا رہی ہوگی تو کسی کی راہ سیدھی جنت کو جا رہی ہوگی. غور کرو اسی جملے پہ، اشتاتا پہ غور کر لو کہ اس دن اٹھنے والوں کی مختلف راہیں ہوں گی. خوش نصیب کون ہے؟ جس کی راہ، جس کی راستے کا منزل دوزخ ہے، کیا وہ خوش نصیب ہے؟ یا جو جس راہ سے اٹھایا جائے گا، جب اختتام ہوگا تو جنت کے باغات اس کا استقبال کریں گے. بتاؤ خوش نصیب کون ہے؟ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ راہ کس کو نصیب ہوگی؟ جس نے رسول اللہ کی شریعت کو تھاما، جس نے سرکار مدینہ علیہ السلام کی سنت کے مطابق زندگی کو بسر کیا، جس نے رشتہ داروں کو نہ دیکھا کہ اگر یہ فنکشن ہے کسی بھی طرح کا، اس میں یہ جرم نہ کیا تو فلاں فلاں رشتہ دار ناراض ہوتا ہے. جس نے ان باتوں کا لحاظ نہ رکھا ہوگا وہ جب راستے پہ چلے گا تو جنت کی حوریں استقبال کریں گے. اور جس نے یہ دیکھا اگر ہم اس فنکشن پہ یہ جرم نہیں کرتے، یہ جرم نہیں کرتے، فلاں گناہ نہیں کرتے تو فلاں فلاں رشتہ دار ناراض ہوتے ہیں. جس نے اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کو چھوڑ کے اپنے رشتہ داروں کو راضی کرنے کے لیے شریعت کی دھجیاں اڑا دی تھیں اپنے مختلف فنکشنوں میں، اس کی جو راہ ہوگی جب آخری منزل آئے گی تو آگے جہنم کے شعلے اس کا استقبال کریں گے. یہ رب کا قرآن ہے کہ لوگوں کی راہیں مختلف ہوں گی. اور اس دن آپ کو پتہ ہی ہے راستے دو ہی ہیں، کیونکہ مقام جو دو ہیں، ایک جنت کو جاتا ہے اور دوسرا، غور تو کرو کتنے بڑھ جانے کا مقام ہے. جب کسی کی شادی کا فنکشن یا کوئی اور ایسا جہاں رشتہ داروں نے اکٹھے ہونا ہوتا ہے تو بتقاضۂ بشریت مسلمانوں میں یہ مسائل چلتے رہتے ہیں. کوئی ناراضگی ہو گئی، کوئی آپس میں چپکلش، کوئی خلش ہو گئی. تو ذرا غور سے سننا اس درد کو. جب کوئی ایسا فنکشن ہوتا ہے تو رشتہ داروں کو کوشش کی جاتی ہے منانے کی، راضی کرنے کی. ہوتا ہے اس طرح کہ نہیں ہوتا؟ کبھی کسی کو ساتھ لے جائیں گے، کبھی کسی کو ساتھ لے جائیں گے. میں جو جملہ بول رہا ہوں ذرا کاش کہ اس کو دل میں جگہ دے دیں. اپنے رشتہ داروں کو جو روٹھے ہوئے ہیں، جو ناراض ہیں، ان کے منانے کے لیے مختلف طریقوں سے، مختلف انداز سے یہ خود بھی جاتے ہیں، دوستوں کو لے جاتے ہیں، رشتہ داروں کو لے جاتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں صرف رشتہ دار کو راضی کرنے کے لیے. ارے تو رشتہ دار کے راضی کے لیے تو اتنا کچھ کرتا ہے، لیکن جب اس فنکشن پہ اللہ رسول کی شریعت کو تو توڑ دیتا ہے، تیرا رب تیرا رسول تجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں، تو رشتہ داروں کو تو راضی کرنے کے طریقے جانتا ہے، کیا تجھے حیا نہیں آتی کہ رب رسول کو راضی کر؟ جملہ ہے تحسین کے قابل کہ نہیں؟ کیا ان رشتہ داروں نے روزی دینی ہے جن کو منانے کے لیے کئی گناہ کرنے پڑے؟ میں اگر نہیں آتا اگر آپ کی شادی میں یہ نہیں، میں نہیں آتی اگر آپ کی شادی میں یہ نہیں، میں نہیں آؤں گا اگر آپ کی شادی میں یہ نہیں،
اگر میلاد کروانا ہے یہ کچھ آتی ہے تو کل خانی ہے. تو اپنے رسول پہ کیا فتویٰ ہے علیہ الصلوۃ والسلام پہ؟ سرکار کی شادی میں تو یہی کچھ ہوتا تھا، دین کی باتیں ہوا کرتی تھی. سرکار کی شادی پہ دین اسلام کی تبلیغ ہوا کرتی تھی. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ آج یہ مختلف انداز سے لوگ آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے دور کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. خود تو جہنم میں مرنا ہی مرنا ہے اس کی کوشش ہے. جو میرے ساتھ رشتہ دار ہے، دوست ہے، میں اکیلا کیوں جاؤں، اس کو بھی ساتھ لے جاؤں. اس کو بھی خدا کا خوف کرو. قیامت کے دن اپنے رب کو کیا جواب دو گے؟ اگر ان دوستوں کی وجہ سے، ان رشتہ داروں کی وجہ سے اللہ کریم اور اس کے پاک محبوب علیہ السلام کی شریعت کو توڑتے رہے تو میرے بھائی اور بزرگوں غور سے سنو، قیامت کے دن پھر کیا جواب ہوگا. دیکھو اللہ کا قرآن ہے، 19واں پارہ ہے، سورہ الفرقان ہے، اور امت مسلمہ اور مومن کی اصلاح کا بیان ہے. جو ایسے رشتہ دار، جو ایسے دوست، جو ایسے آپ سے ملنے والے جو اللہ رسول کو ناراض کیے بغیر آپ کا فنکشن نہیں ہونے دیتے، ذرا سننا اللہ کا قرآن ایسے دوستوں سے دوستی لگانے کے بارے میں کیا فتویٰ دیتا ہے. ذرا سننا کان کھول کے، ایسے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق رکھنے والوں سے قرآن نے کیسا سلوک پیش کیا ہے. ایسے اپنے قریبی دوستوں کے ساتھ اپنی دوستی باہر رکھنے کی غرض سے اللہ کی شریعت کو توڑنے والوں کے ساتھ قرآن نے کیسا سلوک کیا ہے. سنو اللہ کا قرآن. وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا. سنو اس دن ایسے بندے جنہوں نے اللہ کی شریعت کو، رسول اللہ کی شریعت کو ان لوگوں کی وجہ سے چھوڑ دیا ہوگا، دوستوں کی وجہ سے توڑ دیا ہوگا، اپنے رشتہ داروں کی وجہ سے سرکار کی شریعت حدیث کو پچھے پش ڈال دیا ہوگا. یہ قیامت کے دن کس طرح افسردگی کے عالم میں بولیں گے؟ ذرا قرآن سے سننا. جو کل ہونا ہے اللہ کا کتنا کرم ہے اس نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا ہے. جملے کیا ہوں گے؟ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ، اس دن ظالم کہے گا. اور جو اللہ کی حدیں توڑے وہ ظالم، جو اللہ کی حدیں توڑے وہ، جو شریعت توڑے وہ ظالم. اس دن ظالم کہے گا عَلَى يَدَيْهِ، پتہ ہے کس طرح کہے گا؟ اپنے ہاتھ کو منہ میں داخل کر کے، اس کو چبا چبا کے. جب زیادہ افسوس ہونا تو بندہ یہ حالت اختیار کرتا ہے، منہ میں ہاتھ داخل کر کے انگلیاں پھر ان کو چباتا ہے. اللہ نے فرمایا یعض، چبائے گا، الظالم و ظالم علی یدیہ، اپنے ہاتھ کو منہ میں داخل کر کے چبا کے افسوس میں کہہ رہا ہوگا یقول یا لیتنی، یقول یا لیتنی، ہائے 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 ہائے، کسی طرح اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے ہائے کسی طرح میں نے دنیا کی زندگی میں اتخذت مع الرسول سبیلا، اپنے رسول کا دیا ہوا راستہ بنایا ہوتا. ہائے ہائے افسوس، کاش کہ میں نے اپنے نبی کا دیا ہوا طریقہ اپنایا ہوتا، کاش کہ میں نے اپنے رسول علیہ السلام کا دیا ہوا راستہ اختیار کیا ہوتا. اتنے تک بس نہیں کرے گا. اب جن کی وجہ سے رسول کے راستے کو توڑا تھا، جن دوستوں کی وجہ سے اللہ رسول کی نافرمانیاں کی تھی، اللہ نے مزید فرمایا یا ویلتا لیتنی، ہے خرابی، ہے بربادی، ہے میں مر گیا، ہے میں مر گیا، ہے میری بربادی. کیوں؟ لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، کاش کہ میں نے فلاں سے دوستی نہ رکھی ہوتی. لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ اس شخص سے میں نے دوستی نہ کی ہوتی جو مجھے رسول کے راستے سے دور لے جاتا تھا، جو مجھے شریعت کے راستے سے دور لے جاتا تھا. کاش کاش لم اتخذ فلانا خلیلا، میں نے ایسے شخص سے تعلق نہ رکھا ہوتا، کاش کہ میں نے ایسے رشتہ دار سے رشتہ داری پال نہ کی ہوتی، کاش کہ میں نے ایسے
بدماشوں سے اپنی دوستی کو بحال کرنے کے لیے رسول اللہ کے راستوں کو نہ توڑا ہوتا۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے جو آج رشتہ داروں کی وجہ سے، آج دوستوں کی وجہ سے، آج محلے والوں کی وجہ سے، آج سیاسی پارٹی کے اراکین کی وجہ سے، آج اپنے ہم شعبہ دوستوں کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کو توڑتے ہیں، کل کو افسوس کے ساتھ کہہ رہے ہوں گے کاش کہ ہم نے رسول کا ہی راستہ لیا ہوتا، اور کاش کہ لم اتخذ فلانا خلیلا، ہم نے ان کی دوستی کو بحال نہ کیا ہوتا جبکہ اللہ رسول کی شریعت کے خلاف کہتے تھے۔ یہ کسی مفتی کا فتویٰ کہ آپ توڑ دیں گے؟ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ یہ دیکھو یہ جملے لکھے سب سے اوپر، لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں نے فلاں سے دوستی نہ نبھائی ہوتی۔ کس حیثیت سے؟ پچھلی آیت بتا رہی ہے کاش کہ میں نے اپنے رسول کا راستہ لیا ہوتا، کاش کہ میں نے اپنے رسول کی سنت کو اپنایا ہوتا، کاش کہ میں نے اپنے نبی علیہ السلام کے دیے ہوئے طریقوں کو کسی کے کہنے پہ نہ، اوے بولو تو صحیح، میں بھی تو کوئی 50-55 بلکہ گھنٹے کے قریب سے بول رہا ہوں تو میں بھی ایک انسان۔ غور کرو اللہ کریم نے انسان کی اصلاح کے لیے کیسے کیسے واضح الفاظ میں قرآن میں بیان کر دیا ہے۔ اب اتنا کچھ سننے کے باوجود بھی اگر کسی شخص کی عقل ٹھکانے نہ لگے تو اپنی قسمت کو روئے کہ نہ روئے؟ دیکھو واضح لفظ میں ہے، ایک طرف دوست ہے، دوسری طرف سرکار کی شریعت ہے، ایک طرف رشتہ دار ہے، دوسری طرف سرکار کا دیا ہوا راستہ ہے۔ تو جنہوں نے توڑ دیا پھر کہیں گے ہائے بربادی، ہے افسوس۔ کس بات پہ افسوس ہے؟ لم اتخذ فلانا خلیلا، اس بات پہ افسوس نہیں آیا قرآن میں کہ کاش میں نے نماز قضا نہ کی ہوتی، کاش کہ میں نے شادی پہ ناچ گانے کا فنکشن نہ کیا ہوتا، کاش کہ میں نے شادی پہ بچے کی سالگرہ عقیقے کے فنکشن پہ میں نے شراب کھانے کا بندوبست نہ کیا ہوتا۔ بلکہ جملے کیا ہیں جن کی وجہ سے یہ کام ہوتے ہیں، دوستوں کو سامنے ٹارگٹ کے طور پہ پیش کیا گیا، لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں نے فلاں کی بات نہ مانی ہوتی تو شاید میں رسول کا راستہ نہ چھوڑتا۔ آج میرے بزرگ اور بھائیوں، خصوصاً جو نوجوان طبقے کے میرے ہم عمر بیٹھے ہیں، ذرا اپنی ہسٹری پہ جو گزار چکے ہیں زندگی کا حصہ، اس پہ غور کرو۔ جو قرآن میں نے پڑھا ہے، دوست یہی کچھ کروا رہے ہیں کہ نہیں کروا رہے؟ ذرا آخر تک آواز بلند ہونی چاہیے۔ تو کب تک ان کی وجہ سے یہ کام ہوتا رہے گا؟ کیا خیال ہے؟ آج مقدس دن ہے، ایک تو ممکن ہے کہ رمضان کا آخری دن ہو، ممکن ہے ثانیاً پھر جمعہ ہے، ثالثاً آپ اللہ کے گھر میں باوضو تشریف فرما ہے۔ کیا خیال ہے ایسے دوستوں اور ایسے رشتہ داروں سے جو شریعت توڑاتے ہیں ہم سے، کیا خیال ہے آج کوئی اللہ سے توبہ کا ارادہ ہے کہ ہم ایسے دوستوں سے دوستی نہیں نبھائیں گے، ہم ایسے رشتہ دار سے رشتہ داری بحال نہیں رکھنا چاہتے جو اپنے رشتہ داری کی بحال رکھنے میں اللہ اور اس کے رسول کی ہم سے نافرمانیاں کرانا چاہے گا؟ ہم کائنات کے کسی بھی فرد کو، خواہ وہ شوہر ہو، بیوی ہو، ماں ہو، باپ ہو، شیخ ہو، امام صاحب ہو، اللہ عالم دین ہو، پیر ہو، مرشد ہو، حتیٰ کہ مفتی اسلام بھی ہو، اگر رسول اللہ کی شریعت توڑنے کا کہے گا، خدا کی قسم ہے ہم سب کو چھوڑ دیں گے، یا رسول اللہ آپ کی شریعت کا ساتھ دیتے رہیں گے۔ اب یہ زمین کی ڈیوٹی کیوں ہے؟ لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ یہ اپنی آنکھوں سے، اپنے کانوں سے سنیں کہ ہم کیا کچھ کر کے آئے تھے۔ لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، اپنا کیا خود دیکھیں، اپنا کیا دکھایا جائے گا۔ اب وقت نہیں میرے پاس
کہ میں اب اس کی تفصیل کی طرف چلوں. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. کتنی باریکی تک کلام ہے. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، جس نے ذرہ برابر بھی خیرہ کوئی نیکی کا کام کیا ہوگا، یارہ وہ اس کو قیامت کے دن دیکھ لے گا. ذرہ برابر بھی نیکی کا کام کیا ہوگا تو قیامت کے دن. یہ تو بڑی خوشی والی بات ہے، لیکن اگلے جملے پہ غور کرنا. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا، اور جس نے دنیا میں ایک ذرہ برابر بھی کوئی برائی کی ہوگی، یارہ تو قیامت کے دن وہ اس برائی کو بھی دیکھ لے گا. قیامت کے دن اپنی اس برائی کو بھی دیکھ لے گا. میرے بھائی ان جملوں پہ غور کرو. وہ حدیث رسول ذہن میں گھوم رہی ہے. فرمایا جب بندہ جنت کو پہنچ جائے گا، کہاں پہنچے گا؟ جنت کو پہنچے گا تو اس کو ایک حسرت ہوگی. حالانکہ جنت میں پہنچا ہے، دنیا کی زندگی ختم ہو گئی، برزخ کا عالم ختم ہو گیا، محشر ختم ہو گیا، امن کے گھر پہنچا ہے. فرمایا لیکن پھر بھی اے میرے غلاموں، اس بندے کو ایک حسرت ہوگی، کاش کہ میرا رب مجھے صرف اتنے وقت کے لیے دنیا میں بھیج دے کہ میں فقط ایک بار کہہ سکوں سبحان اللہ. کاش کہ میرا رب مجھے فقط اتنی مہلت دے دے، دنیا میں بھیج دے کہ بس میں اتنا کہہ سکوں، ایک دفعہ کیا کہہ سکوں. فرمایا بندہ اگر افسوس کرے گا تو اپنی زندگی کے اس لمحے میں افسوس کرے گا جو اللہ کے ذکر سے خالی گیا ہوگا. یہ جنت میں بھی افسوس کرتا رہے گا، کاش کہ مجھے رب ایک دفعہ بھیج دے، بس اتنی مہلت ہی دے دے کہ میں جاؤں اور کہوں سبحان اللہ، بس اسرائیل مجھے واپس لے آئے. آج 24 گھنٹوں میں کتنا زبان کا استعمال درست ہے. آج ہم اپنی زبان سے کتنی نیکیاں، کتنے ورد وظائف کرتے ہیں. میرے بھائی اپنے حال پہ رحم کر، اپنے اس نازک جسم پہ ترس کھا. یہ جو سورج لاکھوں میل دور کھڑا ہے، جو اس کی تپش کو برداشت نہیں کرتا، جو آج کمرے میں بیٹھے ہوئے گرمی کے موسم میں لائٹ چلی جائے، جو حبس اور گرمی کی شدت کو برداشت کرنے سے قاصر ہے، جس کو مچھر ڈنک مارے تو چونک اٹھتا ہے، اپنے اس کمزور جسم پہ ہی ترس کھا. کس طرح یہ لمبے لمبے سانپ اور بچھو برداشت کرے گا، کس طرح یہ جہنم کی آگ برداشت کر سکے گا، کس طرح یہ جہنم کے سخت ترین عذابوں کو برداشت کر سکے گا. میرے بھائی تمام گفتگو کا حل ایک ہے. اگر چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول مل جائے، ساری دنیا کو بھی چھوڑنا پڑے چھوڑ دو، لیکن ایک ہی نعرہ ہو، یا رسول اللہ، آپ کے فرمان پر اپنی عزت جان مال سب کچھ آپ کے فرمان پہ قربان ہے. جب تک یہ نعرہ نہیں گزارا نہیں، سب کچھ رسول اللہ کی شریعت پہ مار دو، اپنے آپ کو رسول کی شریعت کے تابع کر دو، پھر دیکھنا جس طرح کی بھی روحانیت میں خواہش ہوگی، لمبے چوڑے وظائف کی بھی حاجت نہیں پڑے گی، لمبی چوڑی تسبیحات کی بھی حاجت نہیں ہوگی. بس رشتہ قائم کرنا تمہارا کام ہے، ہر وقت کرم کرنا تاجدار انبیاء کا کام ہے. رشتہ وہ ہو جس رشتے کو سرکار پسند فرماتے ہیں. سرکار بس اسی چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں، جو میرا ہے وہ کام بھی میرے بتائے ہوئے کرے، جو میرا امتی ہے وہ کام بھی وہی کرے جن کی میں نے اجازت دی ہے، جو میری ذات میں کلمہ پڑھتا ہے وہ کام بھی وہی کرے جن کاموں کے کرنے کی میں نے کیا دی ہے، اجازت دی ہے. سرکار تو اپنی امت کو ایسا دیکھنا چاہتے ہیں، اور جو کچھ حالت ہماری ہے وہ ہم سب کے سامنے، کسی سے کوئی چیز پوشیدہ. آخری جملے پہ غور کیا، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے بھی ذرہ برابر جرم کیا ہوگا قیامت کے دن اس کو بھی دیکھنا ہوگا. ذرا سوچے تو صحیح بندہ، اپنی زندگی کے شب و روز بناؤ، کتنے سال بنے، پھر کتنے مہینے بنے، پھر کتنے ہفتے بنے، پھر کتنے دن بنے، پھر ہر دن میں کتنے گھنٹے ہیں،
24 घंटे हैं, कितने घंटे बने? फिर हर घंटे में 60 मिनट हैं, कितने मिनट बने? हर मिनट में 60 सेकंड हैं, कितने सेकंड बने? अगर एक दिन में ज्यादा नहीं, हालांकि ये मिसाल जचती नहीं है, एक जुर्म भी किया हो, जरा अपनी 30 साल की जिंदगी के दिन तो बना के देखना, 50 साल की जिंदगी के दिन तो बना के देखना, वो कितना गफूर रहीम है। हर वक्त इस इंतजार में है कि मेरे भूले हुए बंदे कब मेरी बारगाह में तौबा करते हैं, भटके हुए कब कहते हैं मालिक भूल गया हूं, अपनी रहमत का सदका माफ कर दे। सरकार अली सलाम फरमाते हैं, एक बंदा अगर जमीन के रेत के जर्रात के बराबर गुनाह करके आए, समुद्र की झाग के बराबर गुनाह करके आए, दरख्तों की पत्तों और पत्तियों के बराबर गुनाह करके आए, अगर वो अल्लाह को इतना ही कह दे, या अल्लाह मैं तुझसे माफी का तलबगार हूं, जो हो गया माफ कर दे, आइंदा बचता रहूंगा। सरकार ने फरमाया, मेरे रब की रहमत इन सब गुनाहों को धो के रख देती है। इतना वो गफूर रहीम है, हम फिर भी उसकी बारगाह में ना आए तो सोचें कितनी अकल हम रखते हैं। जो इस तरह ना आए, सोचें उनमें इंसानियत कितना है, उनके अंदर शऊर कितना है, वो अल्लाह और अपने रसूल से कितने वफादार हैं। उनके अहकामात कुछ हैं, हम करते कुछ हैं। खुदारा मेरे भाइयों, अल्लाह की जनाब में झुक जाओ, अल्लाह की जनाब में, इसके बगैर गुजारा नहीं। अल्लाह करीम से दुआ है, आज के इस दर्स कुरान को अपनी बारगाह कुदसिया में शर्फ कबूलियत का दर्जा अता फरमाए, और अल्लाह करीम मेरी आप सबकी तमाम उम्मत मुस्लिमा की इस मुकद्दस दिन के तुफैल बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। आलम इस्लाम बिलखुसूस वतन अजीज पाकिस्तान को हर तरह की तरक्की और सलामती अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी करीम।